روز شہادت صدیقہ کبریٰ سرور کائنات کی دختر وحیدہ اور مظلومہ شہیدہ کا پرسہ ان کے روز شہادت پہ ان کے بیٹے امام زمانہ کو پیش کرنے آئے ہیں۔ ہمیشہ اولاد کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا تو اس کے بچوں کو لوگ گلے لگا کے کہتے ہیں آپ یتیم ہو گئے۔ یتیموں کو گلے لگایا جاتا ہے، تماچے نہیں مارے جاتے۔ میں آرام سے پڑھوں گا، آرام سے روئیے گا۔ مجھے اس وقت پیچھے کا مجمع نظر نہیں آ رہا، لیکن میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں۔ پورے سال آپ پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کو، کبھی رسول خدا کا، کبھی امیر المؤمنین کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، لیکن آج جناب سیدہ کا پرسہ دینا۔ اگر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو سب اگر میری طرف دیکھ سکیں، شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا، اور آج بچوں کے سامنے ماں کو مارا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے گا۔ میں تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مصاحف پڑھ لیتا ہوں، لیکن جس طرح سے آپ رو رہے ہیں مجھے لگتا ہے میں 10-15 منٹ زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ خدا نہ کرے کوئی بے ہوش نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ میں کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی مستورات میں سے کوئی بے ہوش ہو گئے ہیں تو یہی پوچھیں گے نا پانی پلا دیا تھا؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا؟ میں ابھی نشتر پارک میں بہت رو کے آیا ہوں۔ اگر پڑھ پایا تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا دو جملوں کی طرف غور کیجئے گا۔ جناب سیدہ کو بڑی محبت تھی امام حسن حسین سے۔ ہر ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ماں کو علم غیب ہو اور پتا ہو ایک بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں، وہ ماں دیکھ رہی ہو، تو جناب سیدہ نے آج صبح میں ایک مرتبہ، کیونکہ 2 تاریخیں 75 دن کی اور 95 دن کی، دونوں روایات موجود ہیں ہمارے یہاں، یہ بھی ہے وہ بھی روایت۔ روز شہادت جناب فضہ کو بلایا، کہا فضہ آج میری رخصتی کا دن ہے، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ جناب فضہ زارو قطار رونے لگی۔ کہا فضہ بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب میرے حسنین گھر آئے نا پہلے کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، پھر بتانا ماں نہیں رہے، فوراً نہ بتانا۔ جناب جعفر طیار کی بیوہ تھیں جناب اسما، بی بی نے انہیں بلایا کہ فضہ ذرا اسما کو بلا لاؤ۔
جناب اسما آئیں کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہ اسما مجھے ایک بات کو سوچ سوچ کے بہت رونا آ رہا. کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہ اسما جب میرا جنازہ اٹھے گا لوگ میرا قد دیکھ لیں گے. تو جناب اسما نے کہا بی بی جب میں حبشہ گئی تھی نا تو میں نے دیکھا حبشہ والے تابوت میں جنازہ اٹھاتے تھے. بی بی نے کہا اسما میرے لیے بھی تابوت بنا دے تاکہ لوگ میرا قد نہ دیکھ پائیں. میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ سے کہوں گا بی بی آپ کا جنازہ رات میں اٹھے گا پھر بھی آپ سے برداشت نہیں میرا قد کوئی نہ دیکھے. بی بی ذرا کوفہ آ کے دیکھیے آپ کی بیٹیاں بازار میں کھڑی ہیں باغیوں کے نعرے ہیں ہاتھوں میں پتھر ہیں. اجرکم اللہ. ہر آنکھ میں آنسو آنا چاہیے. آج ہر آدمی میرا ہر بھائی میرا ہر بچہ میری بہنیں میری مائیں میری بیٹیاں سب پرسہ دیں. تابوت اٹھے گا آج خواتین میں شاید میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جب تابوت اٹھے تو تلاش کیجئے گا شاید کوئی بی بی شام سے آئے جسے ماں کے تابوت کا بڑا صدمہ تھا. شاید کوئی چھوٹی بی بی آئے اپنی دادی کا پرسہ لینے. اجرکم اللہ. سانس لے لیں میں بھی پڑھوں گا. اس طرح سے روئیں گے تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا. سانس لے لیں. آپ نے ساری روشنیاں بجھا دی ہیں سب لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں کچھ باہر خاک پہ بھی بیٹھے ہیں لیکن آپ ہمیشہ اندھیرے میں تو نہیں نہ رہیں گے. روشنی ہو جائے گی نا کوئی خاک پہ تو نہیں بیٹھا رہ جائے گا. شام غریبہ میں کچھ بچے خاک پہ بیٹھے تھے کچھ تو اٹھ کے قیدی بن گئے کچھ بیٹھے رہ گئے. اجرکم اللہ. بس بھی میں نے تمام کر دیا. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا آپ برداشت نہیں کر رہے. تاریخ میں 3 ایسے غسل دن سن لیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن کے روئیے گا رک جائیں. تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل دیتے دیتے رک گئے اور بلند آواز سے گریا کرنے لگے. 3 ایسے غسل دینے والے ہیں. پہلے امام محمد باقر جب غسل دے رہے تھے نا مولا سجاد کو تو ایک مرتبہ انہوں نے کروٹ دی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے. جیسے ہی کروٹ دی مولا باقر نے پانی زمین پہ پھینکا بلند آواز سے رونے لگے ہائے میرے بابا آج تک پشت پہ نشان باقی تھے نہ جانے کتنے درے مارے گئے نہ جانے زنجیریں کتنی سخت تھیں. اجرکم اللہ. پتہ نہیں آپ تو برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے. نہیں پڑھتا سارے مسائل. بس بھائی سن لیجئے. دوسری ہستی کون ہے؟ دوسری ہستی ہے جناب زینب کبریٰ. جب شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہی تھی پانی ڈالتے ڈالتے سوال کیا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہ پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا میری بہن کا جسم بڑا زخمی ہے. نہیں
میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا صاحب الزمان مولا ذرا آ کے دیکھیے لوگ کتنی عقیدت سے آپ کی دادی کا پرسہ دینے آئے ہیں. بس بھائی جہاں جاؤ جو جہاں کھڑا بس سنے گا, جو جہاں بیٹھا وہ وہاں سنے. جانتے تیسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ حیدر کرار, شیر خدا, فاتح خیبر, رات کی تنہائی میں غسل دے رہے ہیں. معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں. مولا علی غسل دیتے دیتے جب پانی ڈال رہے تھے تو مولا نے کہا سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے, اپنا الٹا ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ پہلو پہ رکھا تھا, ہاتھ کا ہٹنا تھا. میرے مولا نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا, پیشانی دیوار میں ماری, بلند آواز سے رونے لگے یا زہرا یا زہرا. جناب فضہ آگے بڑھی, ایک مرتبہ مولا سے کہا یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے؟ مولا میں نے پوری زندگی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا. مولا کیا بات ہے آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا, زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. بس بھائی رک جائیں, میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے پچھلے سال بھی یہ روایت پڑھی تھی, سن لیجئے. ایران کے ایک بہت بزرگ عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ جناب سیدہ کے مسائل پڑھ کے اترا, میں نے دیکھا نوحہ شروع ہو گیا لیکن پھر بھی ایک آدمی بیٹھا رو رہا. نوحہ ختم ہو گیا پھر بھی وہ رو رہا. تبرک کا انتظام پھر بھی وہ رو رہا. میں خود ہی اٹھ کے گیا, پوچھا کیا بات ہے, مصائب کے کون سے جملے نے آپ کو اتنا رولا دیا؟ تو آغا کہتے ہیں کہ اس نے رو کے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ نے پڑھا بی بی کی پسلیاں. آغا جب کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا, جب بھی ہڈی کو ہلاؤ تو درد ہوتا, لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے. میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور پیغمبر کے بعد 75 دن بی بی انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس لیتی رہی. ہر سانس پہ میں نے تمام کر دیا, اب میں اور نہیں پڑھوں گا. مجھے اشارے مل رہے ہیں کوئی بے ہوش ہو گیا ہے, بس میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. بس میں نے تمام کر دیا. آپ جانتے ہیں نا غسل کے بعد کفن دیا جاتا ہے. جب کفن دے دیتے ہیں, آپ نے دیکھا جب کفن دے دیتے ہیں تو فوراً محرموں کو بلاتے ہیں آخری وداع کر لو. مولا علی نے جب کفن دے دیا نا تو جناب فضہ سے کہا فضہ میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں. آخری الوداع کے لیے جناب فضہ نے جناب سیدہ کے بچوں سے کہا شہزادو شہزادیوں اپنی ماں سے وداع کر لیں. روایت کے الفاظ ہے سب سے پہلے جناب زینب آئیں, جناب ام کلثوم کو لے کے. دونوں بیویاں آئیں روتی ہوئی, بہت تڑپ کے رو رہی تھی. آپ جانتے ہیں نا باپ سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا.
مولا علی نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا میری بیٹیوں میری زندگی میں اتنا تڑپ کے مت روئیں۔ میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، باپ کا سایہ ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا جب دربار یزید میں تازیانے لگیں گے، شام کے بازار میں پتھر نہیں پڑھتا اور بس بھائی ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا فضا میرے بیٹوں کو بلائیے، امام حسن مجتبی آئے، ایک مرتبہ ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ مولا علی نے کہا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے کہا مولا حسین فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی حسین میرے لال ماں سے ودا کر لیں۔ مولا حسین آئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، روتے ہوئے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہ اماں مجھے بلا لے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کفن کے بند کھولے، دو ہاتھ باہر نکلے، ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہوگا میرے لال مجھ سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میرے پاس آ جا، میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے، میں کربلا ساتھ جاؤں گی، جب شمر خنجر چلائے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھیں گے۔ مولا آگے بڑھے، ماں نے سینے سے لگایا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے، ایک مرتبہ کہا یا علی، اللہ کہتا ہے علی سے کہو حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے۔ سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی، وہ کہتے ہیں پروردگارا تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا؟ تمام ہو گیا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا، جیسے ہی مولا قبر کے کنارے کھڑے ہوئے، آپ جانتے ہیں نا ایک قبر میں لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ مولا نے جب لاشا اٹھایا، حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ مولا علی نے رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے۔ ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دے۔ مولا نے لاشا دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، لاشا آرام سے لیجئے، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، ہاتھ زخمی ہے، کسی ملعون نے تلوار کا دستہ مارا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کوئی دعا نہیں کراؤں گا آج، کوئی دعا نہیں کراؤں گا۔ جناب سیدہ چلی گئی، آج سارے شیعہ یتیم ہو گئے۔ ایک ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع میں، سارے امام کھڑے
استقبال کر رہے ہیں آج رات. آج صاحب ازا امام زمانہ ہے. میری طرف دیکھیے گا. ایک جملہ میں کبھی نہیں پڑھتا، مصائب میں کبھی نہیں پڑھتا. شاید آج پتہ نہیں جی کر رہا پڑھ دو، میری کیفیت بدل گئی ہے. امام حسن مصطفیٰ سے کہا مولا کیا بات ہے، کچھ لوگ جب گزر رہے ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھ کے دیوار کا رخ کر لیتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں آپ رک جاتے ہیں. مولا نے کہا ہاں. کہ مولا کیوں؟ کہ جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. کہ مولا کیوں ماں یاد آتی ہے؟ کہ میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں ماں اس لیے یاد آتی ہے، یہ وہ ہے جو دروازے پہ آگ لائے تھے. جب دروازہ گرا میں دیکھ رہا تھا کسی بیٹے کے سامنے کوئی ماں کو تازیانہ نہ مارے.